ماں کی محبت کے بارے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں۔ ہمارے قریب میں ایک گاؤں تھا، میاں بیوی تھے، غریب تھے، ان کے یہاں بیٹا ہوا، اور بیٹا شادی کے کوئی 20-25 سال کے بعد ہوا۔ کئی مرتبہ شادی کے بعد دیر سے اولاد ہوتی ہے، تو جب بچہ جوان ہوا تو میاں بیوی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بچہ محنتی تھا، لائق تھا، وہ انجینئر بن گیا۔ اب جب انجینئر بن گیا تو اس نے نوکری کے لیے اپلائی کیا، تو اس کو ایس ڈی او کی نوکری مل گئی اپنے شہر میں۔ ایس ڈی او کو کوٹھی بھی ملتی ہے، گاڑی بھی ملتی ہے۔ اس نے ماں باپ کو کہا کہ امی آپ شہر چلیں، ہم دیہات کے بجائے شہر میں کوٹھی میں رہیں گے، وہاں ایئر کنڈیشنر بھی ہے، بجلی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، زندگی کی تمام سہولیات ہیں۔ ماں باپ نے کہا بیٹا آپ جاؤ وہاں ڈیوٹی کرو، رہو، اور ابھی کبھی ہمیں ملتے کے لیے آتے رہنا۔ تو بچہ ہفتے بعد 10 دن بعد شہر سے گاؤں آتا اور اپنے ماں باپ کو ملتا۔ اس دوران بچے نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنی شادی کروا لیتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں نے کہا بیٹا زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں رشتہ آپ کو کوئی پسند ہے ہمیں بتاؤ، ہم آپ کی شادی وہاں کر دیتے ہیں۔ تو شہر میں ایک اچھا گھرانہ تھا، ان کے ہاں ایک لڑکی کا رشتہ تھا جو پڑھی لکھی بھی تھی، نیک بھی تھی۔ بچے نے نشاندہی کی، ماں باپ نے رشتہ ڈالا، اور لڑکی والوں نے دیکھا کہ لڑکا اتنا اچھا ہے، ایس ڈی او بھی ہے، نیک نوازی بھی ہے، تو انہوں نے رشتہ پسند کر لیا اور شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد دلہن 2-4 دن تو گاؤں میں رہی، پھر اس نے خاوند کو کہا یہاں تو پانی کا پمپ بھی نہیں ہے، نل کا ہے، تو مجھ سے تو یہاں گزارا نہیں ہوتا، نہ واش روم ہے صحیح طریقے کا، نہ فلاں ہے نہ فلاں ہے، تو مجھے تو شہر لے چلو۔ لڑکے نے اپنے ماں باپ کو بتایا، ان کا کہ بیٹا تم جاؤ شہر اپنے بیوی کے ساتھ اور وہاں اپنی زندگی گزارو، مگر کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے رہنا۔ تو بچہ اپنی بیوی کو لے کے شہر آ گیا۔ اب 5-7 سال جو گزرے تو ان کے 2-3 بچے بھی اس دوران ہو گئے۔ جب کبھی بچہ اپنی ماں باپ کو ملنے کے لیے آتا تو وہ گھر بتاتا میں 2 گھنٹے بعد آ جاؤں گا، مگر قدرتاً 2.5 گھنٹے لگ جاتے یا 3 گھنٹے لگ جاتے، اور بیوی صاحبہ تو گھڑی کو دیکھ رہی ہوتی تھی، آپ نے 2 گھنٹے کہے تھے تو 2 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے؟ حتیٰ کہ تھوڑے دنوں کے شکوے کے بعد اس لڑکی نے ذرا سختی کرنی شروع کر دی، ہاں آپ تو جاتے ہیں تو پچھلے تو آپ کے لیے مر ہی جاتے ہیں، آپ کو تو پچھلوں کی کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، آپ تو بس ماں باپ کے پاس جا کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب بچہ پریشان، ماں باپ کے پاس جانا بھی ضروری ہے، اور بیوی بھی 1-1 منٹ کا خیال رکھتی ہے، زیادہ رہنے نہیں دیتی وہاں۔ بہرحال نرم طبیعت کا بچہ تھا، اس نے سلجھانے کی سمجھانے کی کوشش تو کی، مگر بات سلجھی نہیں۔ اس دوران اس نے اخبار میں ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی کہ سعودی عرب میں الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت ہے، تو لڑکے نے اس کے لیے اپلائی کر دیا۔ انٹرویو ہوا، اللہ کی شان دیکھیں کہ لڑکے کی سلیکشن ہو گئی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور وہاں پہ سہولیات بھی بہت اچھی تھیں، اور جو الیکٹریکل پاور اسٹیشن تھا وہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ اب اس نے آ کے اپنی ماں کو کہا کہ امی مجھے نوکری مل گئی ہے، آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا ہم اس پاک دیش کو آج تک نہیں دیکھ سکے، تمہیں اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو جاؤ، وہاں جا کے نوکری بھی کرو، بچوں کا خیال بھی رکھو، اور کبھی کبھی حج عمرہ بھی کر لینا تاکہ عبادت بھی آپ کے ساتھ چلتی رہے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ بھی بچوں کو لے کے مکہ مکرمہ چلا گیا۔ اب وہاں کی زندگی تو بہت پرسہولت تھی، بہترین کوٹھی ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، کھانے پینے کی بہت بہترین چیزیں موجود ہیں، گاڑی موجود ہے، سہولت ہے، نوکری بھی آسان تھی۔ چنانچہ یہ بچہ وہاں پر 13 سال رہا، ہر سال حج کرتا تھا اور والدین کے لیے بچوں کے لیے دعائیں مانگتا تھا۔ مگر ایک عجیب بات تھی، ہر سال جب حج کا طواف زیارت کرتا تو یہ خواب دیکھتا
خواب میں کوئی اس کو کہتا کہ تیری حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی تو یہ بڑا پریشان ہوتا۔ جب اس نے 13واں حج کیا تو اس نے پھر رات کو خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی، تو یہ صبح کے وقت حرم میں گیا، بیت اللہ کے سامنے کھڑا رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی، میں نے 13 حجیں کی ہیں اور ہر حج کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی۔ ایک اللہ والے وہاں تھے، انہوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنی ساری سٹوری سنائی۔ یہ اللہ والے بھی بڑے نباز ہوتے ہیں، جلدی بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے فوراً پہچان دیا کہ یہ بچہ جب سے آیا ہے 13 سال ہو گئے، کبھی لوٹ کے واپس نہیں گیا، کوئی اور بہن بھائی بھی اس کا ہے نہیں اور ماں باپ کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ میاں تم چھٹی لو اور 2 ہفتے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہو، ان کی خیریت دریافت کرو، ان کی خدمت کرو، پھر واپس آنا۔ چنانچہ اس نے ٹکٹ بنوائی اور یہ اپنے ملک واپس آیا۔ اب 13 سال کے بعد جا رہا تھا اور اس وقت کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی رابطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ آئے گئے بستی کے لوگ اگر مل جاتے تو وہ بتاتے تھے خیریت کے بارے میں، ورنہ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جب یہ اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے، میں پتہ تو کر لوں۔ چنانچہ ایک لڑکا آ رہا تھا، اس کی عمر تھی 9 سال۔ اس نے اس کو روکا اور اپنے والد کا نام لے کر کہا کہ بتاؤ بھائی فلاں میاں کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا جی کہ ان کی تو 6 مہینے پہلے وفات ہو گئی اور ان کی بیوی بوڑھی ہے، بیمار ہے، وہ ابھی زندہ ہے، گھر میں ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب گیا ہوا ہے نوکری کے لیے، پتہ نہیں وہ کیسا منحوس بیٹا ہے کہ 13 سال میں اس نے اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں کیا۔ اب جب اس لڑکے سے اس نے یہ بات سنی نا تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ بات تو یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لڑکے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسی بندے سے بات کر رہا ہے۔ لڑکا تو یہ بات کر کے چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک نشتر چپ ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے اگر میرے ابو فوت ہو گئے تو میں جاؤں گا تو امی تو مجھے ملے گی نہیں، ابھی تو مجھے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے گی۔ امی بڑے غصے میں ہوگی، کہے گی تو اپنے باپ کی وفات پہ بھی نہیں آیا، تجھے خیال ہی نہیں ہے کوئی، جا دفع ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی امی کو مناؤں گا کیسے؟ میں اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا، میں ان کو کہوں گا امی پلیز مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، میں باقاعدگی سے ہر سال چکر لگاؤں گا۔ اب یہ سوچتا جا رہا ہے، اتنے میں گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ لاک نہیں تھا لیکن ویسے بند تھا، تو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ گھر میں دیکھا کہ صحن میں ایک چارپائی ہے اور اس کے اوپر اس کی والدہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں میری والدہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں، اگر سو رہی ہوں گی تو میں انتظار کر لوں گا، اگر جاگ رہی ہوں گی تو میں سلام کروں گا۔ چنانچہ یہ بہت دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ہاتھ اٹھائے لیٹے لیٹے دعا مانگ رہی تھی۔ تو دل میں خیال آیا میں سنوں تو صحیح میری امی دعا کیا مانگ رہی ہے۔ جب قریب ہو کے اس نے سنا تو اس کی ماں دعا کر رہی تھی، اللہ میرا خاوند تو فوت ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے دنیا میں، اللہ اس کو بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت کا وقت آئے تو دنیا میں مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا محرم موجود ہو۔ بیٹا سوچ رہا ہے کہ امی مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، اور ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا محرم ہے دنیا میں، اسے بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا امی میں آ گیا ہوں۔ ماں چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے ہو؟ جی امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیٹا میری آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا ہے، مجھے تمہاری شکل تو نظر نہیں آ سکتی، ذرا قریب ہو جاؤ
میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ 13 سال کے بعد بیٹا آیا ہے اور اس وقت بھی ماں ناراض نہیں ہوتی، کہتی ہے بیٹا میں شکل تو دیکھ نہیں سکتی، ذرا قریب ہو جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ خیر وہ بیٹا چند دن وہاں رہا، اللہ کی شان کے اس دوران اس کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اس نے کفن دفن کا انتظام کیا، والدہ کو دفنایا اور پھر کچھ دن کے بعد واپس آیا۔ اگلا سال جب آیا تو اس نے پھر حج کی۔ جب اس نے طواف زیارت کیا حج کے بعد تو پھر رات کو خواب دیکھا، مگر اس دفعہ کہنے والے نے کہا کہ اے نوجوان، اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے 13 حجوں کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔